بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ رمضان المبارک کی آمد تھی۔ ہر کسی کو اپنے حساب سے شاپنگ لسٹ بنوانی تھی۔ وہ دادی کے پاس بیٹھی سارے گھریلو سامان کی لسٹ بنانے میں مصروف تھی جب تائی چلی آئیں۔ سنو صبا، وہ 5 کلو میدا بھی لکھ دو۔ ہانیہ روز میدے کا پراٹھا کھاتی ہے نا سحری میں، اور وہ سندل اور الائچی کا شربت لکھنا نہ بھولنا۔ ہائے ہائے، اتنی گرمی ہے، خدا کی پناہ۔ وہ آرام سے دادی کے پاس تخت پر بیٹھ گئیں۔ تائی، میں نے لکھ دیا ہے۔ وہ بادام والی کھجور کے پیکٹ لکھوں یا الگ سے بادام لکھ دوں؟ گھر میں بنا لیں گے کھجور۔ آئے ہائے، رہنے دو۔ جو بازار سے بادام والی کھجور ملتی ہے نا، اس کا الگ ہی مزہ ہوتا ہے۔ یہ لمبی لمبی کھجور اور بڑا بڑا بادام۔ وہ دادی کی گود سے سبزی کی ٹوکری لے کر خود بنانے لگیں۔ سنو ذرا، ایوب کے کمرے میں جاؤ اور اس سے پوچھو کہ اسے تو کچھ نہیں منگوانا۔ انہیں اپنے بڑے بیٹے کا خیال آیا۔ جی تائی۔ وہ پاؤں میں چپل پہن کر ایوب سلیمان کے کمرے کی طرف چل دی۔ اس نام سے دل کی دھڑکن نہ جانے کیوں بڑھ جاتی تھی، اور ایسا تب سے تھا جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی۔ تب اسے ایوب نامی لمبے سے لڑکے سے ڈر لگتا تھا، اور اب دل کے دھڑکنے کا سبب کچھ اور تھا۔ دروازے پر دستک دیکھ کر وہ اندر داخل ہوئی تو وہ کمپیوٹر پر کوئی کام کرنے میں مصروف تھا۔ کام تو اس کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ دادا جان کے بزنس کو تایا جان اور بابا نے سنبھالا، اور ایوب نے اسے ترقی کی بلندی پر پہنچا دیا۔ ایوب بھائی، وہ تائی امی پوچھ رہی ہیں کہ رمضان کی لسٹ بنا رہے ہیں، کچھ چاہیے آپ کو؟ وہ اس کی آواز پر چونکا۔ ہلکے رنگوں کے پرانے سے سوٹ میں جو شاید ہانیہ کا ہی تھا، وہ بہت سادہ مگر معصوم لگ رہی تھی۔ ہاں نہیں، کچھ نہیں، تمہیں پتا ہے میں سب کچھ کھا لیتا ہوں۔ سنو، اس نے کام سے سر اٹھا کر بہت غور سے اسے دیکھا۔ تمہیں کچھ پسند ہے؟ نہیں، آپ کو بھی پتا ہے کہ میں بھی سب کچھ کھا لیتی ہوں، وہ آہستگی سے کہہ کر نکل گئی۔ اس گھر میں بہت افراد تھے۔ دادی، تایا ابو، تائی امی، ایوب بھائی، زہرا آپا، فرید، ہانیہ، بابا، امی، اور پھر امی کے چلے جانے کے بعد ماما آ گئیں۔ ماما کی گود میں انوشی آئی تو صبا کہیں پس منظر میں ہی غائب ہو گئی۔ پھر بابا اور ماما انوشی کو لے کر انگلینڈ چلے گئے، اور وہ وہیں ددیال میں رہ گئی۔ شروع میں بابا اس کے نام پر رقم بھیجتے رہے، پھر یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ انوشی بڑی ہو گئی تھی اور اس کی پڑھائی کے اخراجات بھی بڑھ گئے تھے، شاید اسی لیے انہوں نے صبا کے لیے رقم بھیجنی بند کر دی تھی، لاشعوری طور پر ہی۔ لیکن گھر کے افراد کا رویہ بھی اس کے ساتھ ویسا نہ رہا جیسا امی اور بابا کی موجودگی میں تھا۔ وہ 3 سال کی تھی جب امی اور بابا نے اسے یتیم خانے سے گود لیا تھا۔ تب سے وہ ایوب سلیمان کی شخصیت سے متاثر تھی۔ زمانے طالب علمی میں وہ ذہین طالب علم تھا، دراز قد، صحت مند متناسب جسامت، بھاری آواز اور اس پر سنجیدگی۔ وہ جیسے جیسے عمر کی منازل طے کرتا گیا، اس کی شخصیت کا یہ تاثر اور بھی سحر انگیز ہوتا گیا۔ صبا نور کو پتہ ہی نہ چلا کہ کب ایوب سلیمان نے زندگی میں سب سے اہم مقام حاصل کر لیا۔ سب لوگ ٹی وی کے سامنے بیٹھے تھے۔ روایت حلال کمیٹی کچھ ہی دیر میں چاند کی نظر آنے یا نہ آنے کے بارے میں اعلان کرنے والی تھی۔ وہ سب کے لیے چائے بنا کر لائی۔ جب چاند کے نظر آنے کی خبر چلنے لگی، خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سب ایک دوسرے کو رمضان کی مبارکباد دینے لگے۔ سنو صبا، سالیہ سے پوچھ کر سحری کے لیے آٹا بھی گوندھ دو۔ فرید اور ہانیہ تو قیمہ ہی کھائیں گے، ہری مرچ ڈال کر قیمہ بھی یاد سے بھون دینا۔ سنو، دہی بھی گھر پر ہی جما دو، سحری تک تیار ہو دہی۔ دادی کا ہدایت نامہ شروع ہو گیا، اور وہ جی اچھا کہہ کر کام میں لگ گئی۔ تمام کام نپٹاتے وقت کا احساس ہی نہ ہوا۔ وہ تمام سامان فریج میں رکھ رہی تھی جب کسی کے کھنکارنے کی آواز آئی۔ ایوب سلیمان سر پر نماز کی ٹوپی رکھے دروازے میں کھڑا تھا۔ تراویح پڑھ کر آ رہا ہوں، تمہیں کچن میں دیکھا تو چلایا، کوئی ہیلپ کی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ جی نہیں، بہت شکریہ۔ اس کا دل تو ایوب سلیمان کو دیکھ کر عجیب ہی لے پر دھڑکنے لگتا تھا۔ میں فارمیلٹی نہیں نبھا رہا ہوں، سچ میں پوچھ رہا ہوں۔ وہ 2 قدم آگے بڑھ کر فریج کا جائزہ لینے لگا۔ ہر شے تیار کر کے ایئر ٹائٹ جار میں محفوظ کر کے اس نے فریج میں رکھ دی تھی۔ ایک بات تو ماننی پڑے گی صبا، تمہاری امی کوئی بہت ہی سلیقہ شعور خاتون ہوں گی۔ وہ سرائے بغیر نہ رہ سکا، مگر اس کی اس تعریف نے اس کے چہرے کا رنگ ہی تبدیل کر دیا۔ او آئی ایم سوری۔ نہیں، جو سچ ہے وہ تو ہے، اور وہ جو کوئی بھی تھی، آپ نے ان کی تعریف ہی کی ہے، اور ماں کی تعریف کسے بری لگتی ہے؟ چاہے میں نے انہیں نہیں دیکھا، مگر وہ میری ماں تو ہیں۔ وہ آنسوؤں پر بند نہ باندھ سکی۔ اوہ چلو، اگر موڈ ہو تو 2 کپ چائے بنا لو، لان میں جا رہا ہوں میں، وہ باہر کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ اس نے 1 کپ چائے بنائی، اسے دے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ایوب جانتا تھا وہ بہت لیے دیے رہتی ہے، اس کے اور فرید کے ساتھ تو پھر بھی بات چیت کر لیتی تھی، اگر کوئی اور آ جاتا تو خود کو کچن کی حد تک محدود کر لیتی۔
وہ بہت با کردار اور باسلیقہ لڑکی تھی۔ چپس کے فرش پر سرف پھینک کر جھاڑو سے رگڑ رگڑ کر فرش دھوتے ہوئے اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا ہے۔ وہ مڑی تو ایوب کو دیکھ کر ڈر گئی۔ آج پہلا روزہ ہے، گرمی ہے اور تم کام کر رہی ہو۔ روزہ رکھ کر بلکہ سب کو سحری کروا کر تمہیں آرام کرنا چاہیے تھا۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ایوب بھائی، میں ٹھیک ہوں، مجھے کام میں مزہ آتا ہے، اور ویسے بھی اگر کام نہیں کروں گی تو اور کیا کروں گی؟ وہ وائپر لگاتے ہوئے بولی۔ پانی کا پائپ اس نے دائیں طرف لگی بوگن ویلیا کی کیاری میں پھینک دیا۔ پیاسی زمین سیراب ہونے لگی۔ ایوب نے بہت غور سے زمین میں پانی جذب ہوتے دیکھا۔ اس لڑکی کا دل بھی تو بالکل اس زمین جیسا تھا نا، پیاسا، محبت کو ترسا ہوا۔ مگر تم بہت کام کرتی ہو صبا، اپنی صحت دیکھ لو پہلے۔ بہت گندا ہو رہا تھا پورچ، آپ سب کی موٹر سائیکلیں اور تایا ابو کی گاڑی کے ٹائر سے اتنا گندا لگ رہا تھا فرش۔ تم خود کو ملازمہ بناؤ گی تو سب تمہیں ملازمہ ہی سمجھیں گے۔ تمہارا بھی حق ہے صبا، جیسے ہانیہ اور انوشے کا حق ہے۔ حق؟ وہ وائپر چھوڑ کر ایوب کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ کیسا حق ایوب بھائی؟ میں تو آپ لوگوں کا خون نہیں ہوں، میں تو کسی کی کچھ نہیں لگتی۔ ایک خلا کو پر کرنے کے لیے میں اس گھر میں آئی۔ ایک عمارت کی اینٹ کم تھی، میں وہ اینٹ بن کر آئی۔ جب عمارت ہی نہ رہی تو، اور ابو کو تو مل گئی نا انوشے، ان کا اپنا خون۔ وہ اس طرح سوچتی تھی۔ ایوب کے دل کو کچوکا لگا۔ تم ہماری اپنی ہو صبا، آپ سمجھتے ہیں یہ آپ کا بڑا پن ہے ایوب بھائی، ورنہ اپنا خون تو اپنا ہی ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ابو انوشے کے پاس نہیں، یہاں میرے پاس ہوتے۔ ان کو ابو کہہ کر بلانا میں نے شروع کیا تھا، باپ ہونے کا احساس میں نے دلایا تھا۔ چھوڑیں ایوب بھائی، آبلے مت پھوڑیں، آبلہ پھوٹ جائے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ خوش رہا کرو صبا۔ ایوب کا دل تھم سا گیا، دل میں عجیب سا درد جاگا اس لڑکی کے لیے۔ یہ سب خوش رہنے کے لیے تو کرتی ہوں، زندگی کا حصہ ہے یہ کام میرے لیے۔ اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو ٹھیک ہے، میں نہیں روکوں گا، مگر خوش رہنے کے اور بھی کئی طریقے ہیں۔ وہ بات مکمل کر کے آگے بڑھ گیا۔ صبا نے اس کی چوڑی پشت کی سمت سے دیکھا، وہ کیوں اتنی فکر کر رہا تھا اس کی۔ سارے گھر کی صفائی ستھرائی کے بعد اس نے استری لگا لی، سب کے کپڑے استری کر کے ہینگر کیے، پھر کچن میں گھس گئی۔ افطاری کے لیے سب کی اپنی اپنی فرمائش تھی، کسی کو دہی بڑے پسند تھے تو کسی کو فروٹ چاٹ، کسی نے چکن رول کھانے تھے تو کسی نے کباب۔ ہر کسی کی پسند کا خیال رکھنا تھا۔ تائی اماں اور ہانیہ تو سو رہی تھی، وہ جانتی تھی کہ وہ افطاری سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے ہی اٹھیں گی۔ عصر کی نماز ادا کر کے دادی اماں کا پرہیزی کھانا بھی تیار کر دیا۔ وہ برآمدے کے تخت پر بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی جب ایوب اس کے پاس آ کر رکا۔ اس نے رکوع پورا کر کے قرآن پاک کو سینے سے لگایا اور نظر اٹھا کر دیکھا۔ تم اللہ کے کتنے نزدیک ہو صبا، بالکل معصوم، سب کو خوش رکھتی ہو، وہ تم سے بہت خوش ہوگا۔ تم اپنے حصے کی خوشیاں کیوں نہیں مانگ لیتی؟ مانگتی ہوں، جب وقت آئے گا اور نصیب میں ہوں گی تو مل جائیں گی، ورنہ مجھے کوئی گلہ نہیں، میں ایسے بھی خوش ہوں۔ وہ ایسی صابر و شاکر تھی۔ ایوب سلیمان کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری اور وہ چلا گیا۔ عصر سے کچھ دیر پہلے چپس کے دھلے دھلائے فرش پر کرسیاں بچھا کر، درمیان میں میز پر تازہ پھولوں کا گلدستہ سجا کر وہ باورچی خانے میں گھس گئی۔ گھر کے افراد کے حساب سے افطاری کی تیاری ابھی سے کرتی تو وقت پر فارغ ہوتی۔ باورچی خانے کی کھڑکی سے اس نے ایوب کو اندر داخل ہوتے دیکھا۔ موبائل اس کے کان سے لگا تھا، چہرے پر فکر مندی کے آثار تھے۔ اسے محسوس ہوا کہ شاید گرمی کا روزہ ہے اور روزہ لگ رہا ہے۔ اس نے ایوب کی پسند کے چکن سموسے بنانے کی تیاری شروع کر دی۔ وہ وہیں کرسی پر بیٹھ گیا۔ صاف ستھرے اور خوشبودار ماحول کا اثر تھا کہ موبائل کان سے ہٹاتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ پھر نہ جانے کس خیال کے تحت اس نے زور زور سے اسے آواز دینا شروع کر دی۔ صبا، صبا، جی جی ایوب بھائی۔ اوفو، اس کے ایوب بھائی کہنے پر وہ پہلی بار اندر ہی اندر چڑا تھا۔ افطاری میں میرے لیے کیا بنا رہی ہو؟ اس سے بات کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ چکن سموسا اور دہی بڑے، اس نے بتایا۔ ہاں ٹھیک ہے، سنو صبا، وہ سر اسبات میں ہلاتے ہوئے پھر مسکرانے لگا۔ وہ میرا دوست ہے آفاق، اس کی والدہ آنا چاہ رہی ہیں ہانیہ کے لیے، تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ شاید اسی لیے خوش تھے کہ بہن کے لیے اتنے اچھے گھرانے کا رشتہ آیا تھا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں، آپ کو بہتر اندازہ ہوگا، بھائی ہیں آپ ہانیہ کے، اس نے آہستگی سے کہا۔ نہیں، تم بھی تو لڑکی ہو، اور ایک لڑکی اپنی شادی کے لیے کس طرح کے لڑکے کو پسند کرتی ہے، اس کا مجھے کیا اندازہ، تم بتاؤ نا۔ آفاق کو دیکھا ہے نا تم نے، پڑھا لکھا ہے، اچھی جاب ہے، اپنی ذاتی رہائش ہے، فی الحال اس کے پاس موٹر سائیکل ہے، مگر 1-2 مہینے تک گاڑی لینے کا ارادہ ہے اس کا۔
ہر کسی کا معیار مختلف ہوتا ہے۔ ایوب بھائی، مجھے کیا پتا کہ ہانیہ کو کیسا شوہر چاہیے۔ اگر آپ مجھ سے ایک لڑکی کی خواہش اور پسند پوچھ رہے ہیں تو مجھے تو بس وہی چاہیے جو مجھے اپنا نام دے اور رہنے کے لیے چھت۔ مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ میرا کوئی نہیں۔ یہ بات کرتے ہوئے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ ایوب نے دیکھا کتنی محرومی تھی ان آنکھوں میں۔ واقعی آج تک صبا اپنا پورا نام نہیں لیتی تھی۔ پڑھائی کے لیے فارم پر چاچو کا نام سرپرست کے خانے میں لکھا جاتا تھا۔ صبا 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 ایوب۔ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے اس نے اس کے نام کو مکمل کیا تھا اور پھر زیر لب مسکرایا تھا۔ ایوب بھائی، ہانیہ کا رشتہ آ رہا ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ پھر مجھے ایسا کیوں لگا کہ آپ پریشانی میں فون سن رہے تھے؟ وہ آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولی، ہاں وہ آفاق نے جب رشتے کی بات چھیڑی تو میں سمجھا کہ وہ تمہارے لیے آنا چاہ رہے ہیں۔ اس کی بات پر صبا نے حیرت سے ایوب کی طرف دیکھا۔ وہ اتنا مکمل شخص اسے اپنے سامنے اتنا ادھورا کیوں لگ رہا تھا؟ اس کے چہرے پر صبا کو دیکھ کر عجیب سے رنگ چمکنے لگے تھے۔ میں کام کے سلسلے میں باہر جا رہا ہوں، افطاری سے کچھ دیر پہلے آ جاؤں گا، تم جاؤ کچن میں۔ وہ گاڑی کی چابی اٹھا کر نکل گیا۔ صبا کتنے ہی لمحے اس بات پر غور کرتی رہی۔ کمرے کی دیواروں پر اویزا کل کے فریم کو کپڑوں سے صاف کرتے ہوئے اس نے مڑ کر دیکھا۔ تائی موبائل ہاتھ میں لیے دادی کے سرہانے کھڑی تھی۔ معاملہ گمبھیر لگ رہا تھا۔ انوشے اور ایوب، دادی کا لہجہ سوالیہ تھا۔ اس کے قدم میز پر لڑکھڑائے۔ تائی نے مڑ کر اسے دیکھا اور دوبارہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس کی سانس جیسے ساکت تھی، خوابوں کے پرندے کہیں فضاؤں میں ہی معلق ہو گئے۔ ایوب سے پوچھنا پڑے گا، بہت فرق ہے ایوب اور انوشے میں، 8-9 برس کا۔ پھر ایوب کا مزاج ملا جلا ہے، کبھی سنجیدہ اور کبھی بے تکلف، اور وہ انوشے اکھڑ مزاج۔ تائی بڑبڑاہٹ کے انداز میں بولی۔ وہ چاہ رہی تھی کہ دادی فون پر ہی انکار کر دیں۔ وہ کپڑا لے کر چھلانگ لگا کر میز سے اتری اور بے حس و حرکت تائی کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ برداشت نہیں ہوا میری ہانیہ کا رشتہ، غلطی میری ہی ہے، ابھی رشتہ ڈھنگ سے آیا نہیں، میں نے ڈھنڈورا پیٹ دیا۔ اب اتنی جلدی انوشے کے لیے اور کون ملتا؟ نظر آ گیا میرا ایوب۔ تائی ماتھا پیٹنے لگی۔ دادی بھی فون بند کر کے گہری سوچ میں تھیں۔ ایسا کچھ غلط بھی نہیں بہو، گھر کی بیٹی ہے اور گھر کا بیٹا، اگر رشتہ ہو جائے تو۔ دادی کا ووٹ انوشے کے حق میں تھا۔ اماں، پہلی بات تو یہ کہ میں ایوب سے پوچھے بغیر کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ میرے میکے میں بھی بہت لڑکیاں ہیں، خوبصورت اور پڑھی لکھی۔ دوسری بات یہ کہ صبا ان کی لے پالک بیٹی ہے، ہماری نہیں۔ انوشے سے پہلے اس کے فرض سے فارغ ہوں، مناسب طریقے سے اس کے لیے رشتہ دیکھیں اور رخصت کریں۔ جب تک گود خالی تھی اس سے دل بہلایا، اپنی اولاد ملی تو یہاں ہمارے دم پر چھوڑ کر چلے گئے۔ ارے ہمیں کیا پتا کس کی اولاد ہے، کیا نام و نسب ہے، کیسے بیاہ دیں اور کس سے۔ ان کی زبان سے پہلی بار وہ اپنے بارے میں اس طرح کے الفاظ سن رہی تھی۔ اور تم یہاں کھڑی کھڑی کیا کر رہی ہو؟ جاؤ دیکھو باہر کتنا کام ہے۔ وہ اس کی طرف مڑی۔ اس نے باہر جانے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا تھا۔ آنکھیں آسمان پر ڈوبتے ابھرتے تاروں کو دیکھنے میں مصروف تھیں۔ دل کی دنیا ابھی بسی ہی کہاں تھی کہ اجڑ چلی تھی، یوں جیسے کہ کسی کی نظر لگ گئی ہو۔ خوابوں کو، خواہشوں کو محبت کی طرف اٹھنے والے پہلے قدم کے بعد ہی نو انٹری کا بورڈ لگا دیا تھا۔ ایوب سلیمان کسی ممنوع علاقے کی طرح دکھائی دینے لگا۔ اور پھر اس کی حیثیت ہی کیا تھی ایسے اونچے خواب دیکھنے کی؟ کون تھی وہ؟ یتیم خانے سے لائی گئی ایک لاوارث بچی جسے وقتی طور پر کھلونا سمجھ کر دل بہلایا گیا۔ اور وہ ایوب سلیمان، وہ تو اس گھر کا فرد تھا، اس گھر کا وارث، بڑا پوتا جو کماؤ بھی تھا اور سب سے پر اثر شخصیت کا مالک بھی۔ وہ چاند تھا اور صبا، وہ انوشے کے لیے ہاں کر دے گا، یہ سوچ کر ہی اس کے دھچکا سا لگا تھا۔ اس نے ہانیہ کو کہتے سنا تھا، ایوب بھائی امی اور خاص طور پر دادی کے سامنے انکار کر ہی نہیں سکتے، اور کریں گے بھی کیوں؟ کس کے لیے؟ ان کے پاس انوشے سے اچھی چوائس ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ کچھ کھو جانے کا احساس تھا۔ ابھی اس نے پایا ہی کیا تھا؟ ابھی تو ایک نئے احساس کا وجود تھا جس نے کسی پودے کی طرح بیج سے سر نکالا تھا۔ صبا، صبا، کسی نے دروازہ پیٹا تھا۔ وہ ہانیہ تھی۔ وہ آنکھیں صاف کرتی باہر آئی۔ کوئی ہوش ہے تمہیں؟ کیا وقت ہو چلا ہے؟ سحری بنانی ہے، جلدی کرو، امی کی طبیعت پہلے ہی خراب ہے۔ وہ گھبرا گئی۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا اور پھر گھر کے کاموں میں پڑی تھی، ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ وہ شرمندہ تھی۔ وہ وضو کر کے جلدی سے کچن میں گھس گئی۔ آپ آرام کریں تائی امی، میں کر لیتی ہوں۔ وہ تیزی سے ہاتھ چلانے لگی۔ ہاں، ایسا کون سا سوگ منا رہی تھی کہ ہوش نہیں رہا؟ وہ جاتے جاتے بڑبڑاہٹ کے انداز میں بولی۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ ایوب دادی کے پاس بیٹھ رہے تھے۔ وہ کیا کہتی کہ اس کا روگ کیا ہے؟ بہو، میرا خیال ہے کہ انوشے اپنے ماں باپ کے ساتھ آ جائے، یہاں کا ماحول دیکھ لے تو پھر بات آگے چلائیں، اتنی جلد بازی نہ کریں۔
اور پھر ابھی ہانیہ کے رشتے کی ہاں بھی کرنی ہے، پہلے اس فرض سے فارغ ہو جائیں۔ دادی نے سحری کے بعد بات چھیڑی۔ وہ جو برتن سمیٹ رہی تھی ایوب کی طرف دیکھنے لگی۔ فرید نے اس کی سمت دیکھا، شاید وہ اس کی چوری پکڑنا چاہ رہا تھا۔ وہ برتن لے کر اندر بیٹھ گئی۔ کیا مطلب اماں، آپ نے انکار نہیں کیا شازیہ کو؟ نہیں، اور ویسے بھی ایوب کی عمر ہے اب شادی کی، ماشاءاللہ سے 21 برس کا ہو گیا ہے، اور کتنی دیر کرو گی؟ وہ تو ٹھیک ہے اماں، مگر… اور پھر یہ صبا، اس کے بارے میں کیا سوچا ہے انہوں نے؟ تائی کی بات پر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ ایوب کی نظریں اٹھیں۔ بہو، صبا کی حقیقت سے اپنے پرائے سب واقف ہیں۔ کسی اچھے گھرانے سے تو رشتہ آنے سے رہا، ہاں اگر آ بھی گیا تو ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آفتاب تو چاہتا ہی نہیں تھا بچہ گود لینا، یہ تو اللہ بخشے بہو کو اپنی محرومی دور کرنے کے لیے میاں سے لڑ جھگڑ کر یہ بچی لے آئی۔ خود اللہ کو پیاری ہوئی تو آفتاب کی عمر ہی کیا تھی؟ اس نے شازیہ سے بیاہ کیا تو خدا نے اپنی بچی دے دی۔ ہمارا جی نہ چاہا صبا کو دوبارہ یتیم خانے بھیجنے پر، کیا کرتے؟ سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ اب اکیلے آفتاب کو ذمہ دار ٹھہرانا غلط ہے۔ دادی جو کہہ رہی تھی سچ تھا، وہ ایک پل میں کتنی فالتو سی ہو گئی تھی۔ ایوب کی آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا، وہ اٹھ کر چلا گیا۔ میں نے ایوب سے بات کی ہے، کہتا ہے کہ پہلے چاچو چاچی اور انوشے کو آنے تو دیں۔ دادی کی بات پر فرید کی نظریں ایک بار پھر اس کی طرف اٹھی تھیں۔ وہ دوبارہ کچن میں روپوش ہو گئی۔ شام کا وقت تھا، آج افطاری میں اہتمام معمول سے کچھ زیادہ تھا۔ ہانیہ اور آفاق کا رشتہ پکا ہو رہا تھا۔ نکاح یا منگنی کا فیصلہ عید کے بعد پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ دادی کا خیال تھا کہ تب تک آفتاب اور شازیہ بھی آ جائیں گے، اور ایوب اور انوشے کے سلسلے میں بھی وہ کوئی فیصلہ کر لیں گی تو دونوں رسمیں اکٹھی ہو جائیں گی۔ وہ گھسے ہوئے بد رنگ جوڑے میں ملبوس بالوں کا جوڑا بنائے کچن میں سب کی پسند کی مشروبات بنانے میں مصروف تھی۔ جب ایوب گھر میں داخل ہوا، کچن کی کھڑکی کھلی تھی۔ چپس کے دھلے دھلائے فرش پر کرسیاں ترتیب سے بچھی تھیں۔ میز پر تازہ پھولوں کا گلدستہ مہک رہا تھا، یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا، وہ اپنے کام میں مگن تھی۔ ایوب نے کبھی اسے ڈھنگ کے کپڑوں میں نہیں دیکھا تھا۔ ہمیشہ کی طرح ہانیہ اور زہرا آپا اس کے لیے اپنے استعمال شدہ کپڑوں کا شوپر اٹھا لائی تھیں۔ ہانیہ اور آفاق کا رشتہ پکا ہو گیا۔ افطاری کے بعد دعا کر دی گئی اور رسم عید کے بعد رکھی گئی۔ یہ خبر جب باہر والوں کو سنائی گئی تو انہوں نے ایوب اور انوشے کی بات پھر سے چھیڑ دی۔ جو بھی ہے ہوگا تو وہی جو ایوب چاہے گا، آخر اس گھر کا سب سے ذہین وجیہہ اور کماؤ لڑکا ہے، پھر میں اس کی ماں ہوں، کچھ حق ہے میرا، ارمان ہے میرے۔ تائی نے منہ بسورا، ہاں تو فرید پر کر لینا یہ ارمان پورے۔ دادی نے خفکی سے گھورا، دیکھ بہو، انوشے پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، آج کل کے طور طریقے جانتی ہے، سب سے بڑھ کر باہر سے آ رہی ہے، خوب دولت کمائی ہے اس کے باپ نے، سب کچھ اسی کا تو ہے، آج کل کے لڑکے یہی چاہتے ہیں۔ آپ نے میرے ایوب کو بھی ایسا سمجھ لیا؟ تائی کا غصہ دیدنی تھا۔ وہ برتن سمیٹنے لگی، نہ جانے کیوں کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ عصر کی نماز ادا کر کے باہر برآمدے میں آ بیٹھی۔ رمضان المبارک کی وجہ سے عموماً اس وقت گھر کے سب افراد سو رہے ہوتے تھے۔ ایوب اور فرید اپنے اپنے کام پر ہوتے تھے۔ وہ یوں ہی تخت پر بیٹھی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی جب اطلاعی گھنٹی بج اٹھی۔ یہ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ وہ پاؤں میں چپل پہن کر باہر کی طرف بڑھی۔ گیٹ کے باہر گاڑی کی آواز تھی۔ یہ تو ایوب کی گاڑی کی آواز تھی۔ اس نے گھبرا کر گیٹ کھول دیا۔ شاید طبیعت خراب ہو گئی ہو۔ گیٹ کھولنے پر اسے فرید کا چہرہ نظر آیا جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ برابر والی سیٹ پر نظر پڑی تو دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا، ہاتھ پاؤں میں پسینہ آنے لگا۔ پیچھے بھی دو نفوس بیٹھے تھے، ان کی نظریں اس وجود پر تھیں۔ السلام علیکم ابو، نہایت مؤدب انداز میں سلام کیا تھا اس نے۔ انہوں نے اس کے سر پر دھیرے سے ہاتھ رکھا اور اندر بڑھ گئے۔ انوشے اور ماما نے تو لمحہ بھر رکنے کی زحمت بھی گوارا نہ کی۔ یہ یوں اچانک؟ وہ فرید کی طرف مڑی۔ خطرہ، ان کو تم سے اور تمہیں ان سے۔ صبا، ان کے اور تمہارے درمیان ایوب نامی علاقہ ہے جسے فتح کرنے کی جنگ ہے، فرید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ جنگ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس ہتھیار ہوں، میں تو خالی ہاتھ ہی نہیں، خالی دامن اور خالی دل بھی ہوں۔ وہ رو پڑی۔ فرید اس کی نظروں سے سمجھ چکا تھا کہ وہ اس کے بھائی کو پسند کرتی ہے۔ سب کچھ ایوب پر منحصر ہے، تم اس سے کھل کر بات کیوں نہیں کرتی؟ فرید کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ کیا؟ اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ فرید تو نجومی نکلا۔ یہی کہ تم ایوب نامی علاقے کو فتح کرنا چاہتی ہو، حکومت کرنا چاہتی ہو۔ میں اتنے اونچے خواب نہیں دیکھتی فرید اور کہنے کی جرت نہیں کر سکا۔ وہ پتہ نہیں کیا سمجھی، مجھے تو بس رہنے کو ٹھکانا چاہیے۔ اس نے آنسو صاف کیے۔ غلط، بالکل غلط، رہنے کو تو ٹھکانا میں بھی دے سکتا ہوں، مگر جانتا ہوں کہ تمہیں اس گھر کے علاوہ کہیں کسی کے دل میں بھی رہنے کی جگہ چاہیے، اور وہ دل ایوب سلیمان کا ہی ہے۔ وہ اس کا دل پڑھ رہا تھا، وہ صفحے پڑھ رہا تھا، اس کے دل کی کتاب کے جو شاید خود اس نے بھی نہ پڑھے تھے۔
صبا کہاں رہ گئی؟ افطار کا انتظام کر، میرا بیٹا آیا ہے۔ میری انوشے آئی ہے، دادی کی آواز پر وہ برق رفتاری سے اندر بڑھی تھی۔ افطاری میں یہاں سے وہاں تک دسترخوان بچھا تھا۔ وہ تھوڑی سی افطاری کر کے اٹھ گئی۔ ماما نے بات چھیڑ دی، ہم لوگ انوشے کی خاطر آئے ہیں۔ کرنے کو تو میں اس کا رشتہ وہاں بھی کر سکتی تھی، مگر مجھے شروع سے ایوب ہی پسند تھا اپنی انوشے کے لیے۔ ان کی بات پر ایوب کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے اس کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ وہ کچن کے دروازے سے چپکی کھڑی تھی۔ کیا کچھ نہیں تھا ان نظروں میں۔ وہ ان نظروں کی حدت سے پگھل گئی۔ انوشے بھی ایوب کو پسند کرتی ہے۔ وہاں ہم نے ایوب کی تصویر بھی لگا رکھی تھی۔ جو کوئی پوچھتا تھا ہم یہی کہتے تھے کہ انوشے کا منگیتر ہے۔ انہوں نے بات جاری رکھی، ہتھیار ڈال دو گی تو کیسی جنگ، وہ قابض ہو جائے گی، اور تم کشتیاں جلا کر جنگ کا آغاز کرو صبا، واپسی کا کوئی رستہ نہ چھوڑو۔ ہاں، ان کی واپسی کی ٹکٹ آسانی سے ہو جائے گی۔ فرید اس کی مدد کے بہانے آیا تھا۔ لمحہ بھر کو اس کے پاس رکا۔ ماما کی نظروں نے عجیب انداز سے اس منظر کو دیکھا تھا۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر صبا کو بھی تو گود لیا تھا، بیٹی بنا کر لائے تھے، پہلے اس کے بارے میں کچھ سوچ لیں۔ بھابھی ٹھیک ہے، میں نے صبا کو گود ضرور لیا تھا، مگر انوشے کے بعد ضرورت نہیں رہی۔ جب انسان کے پاس اپنی چیز آ جائے تو وہ ادھار کی یا مانگے کی چیز واپس کر دیتا ہے، اور ویسے بھی اصل فائدہ تو آپ لوگوں نے اٹھایا، ملازمہ نہیں رکھنی پڑی۔ ایسے کل وقتی ملازمہ رکھنی پڑتی تو میں دیکھتا کیسے پوری پڑتی آپ کی۔ وہ بول رہے تھے اور اندر کچھ ٹوٹتا ہی جا رہا تھا۔ اس نے سہارے کے لیے کچھ پکڑنا چاہا تو ایوب نے اسے تھام لیا۔ اس کی شرٹ سے اٹھتی مہک اور فرید کی باتوں نے دل کی دھڑکنوں کو الگ ہی راہ سمجھا دی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا، وہ اسے شانوں سے تھامے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ یعنی اس کی شادی ہمارے ذمے ہے؟ تائی نے حیرت سے پوچھا۔ مل کر کر لیں گے سب، کوئی رشتہ دیکھ لیں، اس کے لیے تو کوئی بھی چلے گا، اور ویسے بھی بھابھی اپنے بیٹوں پر بھی نظر رکھیں، مجھے تو اس کے لچھن اچھے نہیں لگتے، اور پھر کیا پتا کس کا خون ہے، نہ ماں کا پتہ ہے نہ باپ کا۔ میں تو کہتی ہوں کسی ڈرائیور یا واچ مین سے 2 بول پڑھوا کر رخصت کریں، آپ کا فرید بچ جائے گا، بہت آگے پیچھے رہتی ہے اس کے۔ میں نے 2 گھنٹوں میں دیکھ لیا، آپ 24 گھنٹے نظر کے سامنے نہ دیکھ سکیں۔ وہ زہر اگل رہی تھیں فرید کے بارے میں۔ اس نے گھبرا کر ایوب کو دیکھا، اس کے شانوں پر ایوب کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ پانی پی لو تم۔ وہ اسے گلاس تھما کر باہر نکل گیا۔ کہیں ایوب نے ان باتوں سے کچھ غلط تو نہیں سمجھ لیا؟ نہیں، فرید میرا بھائی ہے، دوست ہے۔ وہ فرش پر بیٹھ کر رونے لگی۔ جب انسان کے پاس اپنی چیز آ جائے تو وہ ادھار کی چیز یا مانگے کی چیز واپس کر دیتا ہے۔ آپ کا فرید بچ جائے گا۔ اس کے کردار پر کیچڑ اچھالا گیا، نہ ماں کا پتہ نہ باپ کا، یہ گالی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی۔ وہ جو کوئی بھی تھے یقیناً کوئی راستہ نہیں ہوگا ان کے پاس، اور میری ماں یقیناً بہت سلیقہ شعار اور باحیا عورت ہوگی، اسی لیے تو میں اتنے سارے کام خوشی سے کرتی ہوں، اور محبت کرنے کے باوجود کبھی ایوب کو بتا نہیں سکی۔ انہیں کوئی حق نہیں میرے ماں باپ کو گالی دینے کا۔ اگر ان کی جگہ انہوں نے مجھے پالا ہے تو صلہ دے دیا میں نے ان لوگوں کی چاکری کر کے۔ ایک فیصلہ کر کے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ چند چیزیں ایک بیگ میں ڈال کر وہ نیچے آئی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ پہلے ایوب کے کمرے کی طرف بڑھی، پھر فرید کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ دروازہ کھلا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح موبائل میں مصروف تھا۔ کیا ہوا صبا؟ فرید مجھے تھوڑے پیسے ادھار چاہیے۔ اس کی بات پر وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ خیریت؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی، کبھی اس نے ایسا مطالبہ نہ کیا تھا۔ تو مجھے دے رہے ہو یا نہیں؟ ہاں دے رہا ہوں۔ کتنے؟ اس نے والیٹ نکالا۔ 500۔ 500؟ 500 کیا کرو گی؟ اس کی چھٹی اس خطرے کی گھنٹی بجا رہی تھی۔ یہاں سے یتیم خانے یا دارالامان کا کرایہ۔ وہ نوٹ پکڑتے ہوئے بولی۔ کیا؟ وہ کرنٹ کھا کر سیدھا ہوا۔ تم نے کہا تھا نا کہ کشتیاں جلا کر جنگ کرو۔ افطاری کے ٹائم ابو کی بیوی نے بہت غلط باتیں کی، مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے تمہارے بارے میں جو غلط بات کی ایوب نے اس پر یقین کر لیا ہے۔ تو پھر میں کس کے لیے کشتیاں جلاؤں؟ انہوں نے گالی دی مجھے، میرے ماں باپ کو۔ اور تم نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا؟ ابو نے؟ انہوں نے کہا کہ ادھار کی چیز میں اسی لیے واپس۔ اور ایوب کا کیا ہوگا؟ مجھے لگتا ہے کہ بھائی بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ فرید نے مڑ کر واش روم کے بند دروازے کو دیکھا۔ وہم ہے تمہارا، کبھی نہیں کہا انہوں نے ایسا، اور اب بھی انوشے کے حوالے سے گھر میں بات ہو رہی ہے تو خاموش ہیں، مخالفت نہیں کی انہوں نے۔ شکوہ زبان سے پھسلا، باہر شور سا ہوا۔ ارے دیکھیں دیکھیں، رات کے اس پہر کیوں گئی فرید کے کمرے میں؟ بھابھی پٹی بندھی تھی آپ کی آنکھوں پر۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ دونوں سمجھ گئے کہ باہر کیا شور مچنے والا ہے۔ وہ دونوں کٹہرے میں کھڑے ہو گئے۔ رمضان کا مہینہ اور شکل دیکھو میسنی کی۔ میں تو آتے ہی سمجھ گئی تھی۔ مہمانوں کا استقبال کرنے کی بجائے فرید سے گپے لڑانے کھڑی ہو گئی محترمہ۔
मामा की आवाज सबसे बुलंद थी। वो डुबडुबाई हुई नजरों से फरीद को देखने लगी। उसी वक्त वॉशरूम का दरवाजा खुला और अयूब बाहर निकला। ट्राउजर और बुनियान में गले में तौलिया डालकर गीले बालों के साथ वो इन दोनों के सामने खड़ा था, यानी वो वही था उसी कमरे में। ये सब क्या है सबा? ताई इसके सामने आकर खड़ी हो गई। हानिया और अनुश्री को बाहर भेज दिया। मासूम बच्चियां हैं, इन्हें क्या पता ऐसी हरकतों का। इसकी मुट्ठी में दबा 500 का नोट ताई के थप्पड़ से नीचे गिर गया। ताया अब्बू ने पहली बार इसे शक भरी नजरों से देखा। 500 फरीद की जेब से निकलवाए हैं तूने कमीनी? दादी का ये लहजा पहली बार सुन रही थी वो, और किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए खड़ी थी। जी, किराए के लिए लिए थे सबा ने। वापस दारुल अमान जा रही थी। फरीद से खामोश ना रह गया। उस लम्हे सबा को सिर्फ ये फिक्र थी कि कहीं अयूब भी इसे फरीद के कमरे में देखकर गलत न समझ ले। बोलती क्यों नहीं? चाहती क्या है? कब से चल रहा है ये सब? ताई ने सर से पकड़कर झटका था। वो पीछे खड़े अयूब से टकरा गई। इसने भीगी पलकें उठाकर देखा। कितने रंग थे इन आंखों में। वो कुछ कहता क्यों नहीं? वो एक झटके से मुड़ा। फरीद के कपड़ों की अलमारी खोलकर कमीज निकाली। कमीज के बटन बंद करके इसने सबा की कलाई थाम ली। चलो। कहाँ? तकरीबन सभी चीखे थे। यतीम खाने, उधार की चीज वापस कराएं तो बेहतर है। वो इसे घसीटता ले गया। जो डर इसके दिल में जागा था वो सच निकला। दुनिया खत्म हो गई। जीने का मकसद दम तोड़ गया। अयूब ने भी इसे गलत समझ लिया। वो होश से बेगाना किसी रिबोट की तरह इसके पीछे घसीटती चली गई। रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा था। इफ्तारी बाजार से आती थी। चिप्स के फर्श पर दरख्तों के पत्ते और परिंदों की गंदगी पड़ी रहती। मेज पर रखा गुलदान वीरान था। वो कुर्सी पर बैठा बार बार किचन की खिड़की की तरफ देखता। भाई क्या वाकई से दारुल अमान छोड़ आए हैं? बहुत मोहब्बत करती थी वो आपसे। मुझे भाई समझती थी अपना। फरीद का दिल चाहा अयूब का गिरेबान थाम ले, मगर इसने सख्ती से मना किया था कि अब इसके बारे में कोई बात नहीं होगी। घर में ईद की शॉपिंग अरूज पर थी। साथ ही साथ अनुशे और अयूब की मंगनी की तैयारी भी चल रही थी। दादी का ख्याल था कि निकाह कर दिया जाए। सब लड़कियां बाजार जाने के लिए तैयार थीं। जोहरा आपा ने मेहंदी लगवानी थी। चांद रात मुतवक्का थी। फरीद ने फैसला किया था कि वो इसकी ईदी लेकर शहर के दारुल अमान में जाएगा। कहीं तो मिलेगी ना। सुन, अयूब ने इसे बाइक स्टार्ट करते देखकर आवाज दी। हाँ, वही उखड़ा लहजा। गवाह बनेगा? कैसा सवाल था? वो समझ गया। दादी का ख्याल था कि असर के बाद अयूब और अनुशे के निकाह की तकरीब घर में ही रख ली जाए। होंगे ना गवाह? यहाँ नहीं, वहाँ दारुल अमान में। मेरे और सबा के निकाह का गवाह। इसने बम फोड़ा। ये कुछ सामान है, मैंने खरीद कर ऑफिस में रखा था। ये वहाँ पहुँचा देना। इसे खबर ना हो। दारुल अमान की मैडम बहुत अच्छी औरत हैं। इसे कहना कि सबा के लिए सरप्राइज है। और सुन, यहाँ भी किसी को खबर ना हो। वो तो छुपा रुस्तम निकला था। फरीद ने इसे गले लगा लिया। आप इस पर शक नहीं करते ना भाई? ये कोई मजाक तो नहीं? मजाक में कोई इतना खर्चा करता है? 40,000 का जोड़ा लिया है इसके लिए। सारी जिंदगी हानिया और जोहरा की उतरन पहनती रही है। अब अपने शौहर की कमाई से तो अपना जाती जोड़ा पहनने का हक है इसका। अयूब मुस्कुराया। फरीद ने इसे फिर गले लगा लिया। और यहाँ घर पे वापसी की टिकट आसानी से हो जाएंगे। वो मुस्कुराया और अनुशे की आवाज पर ड्राइविंग सीट संभाल ली। चांद नजर आने की पूरी उम्मीद थी। सारी लड़कियां ईद की तैयारियां कर रही थीं। मैडम ने जबरदस्ती इसे भी मेहंदी लगवाई थी। वो तो सारी जिंदगी मेहंदी ना लगाने की कसम खा बैठी थी। अयूब के नाम की मेहंदी लगती तो बात भी थी। मेहंदी लगी तो सारी लड़कियां चांद देखने के बहाने बाहर निकल गईं। वो हाथों में लगी मेहंदी को देखती रही। किसी के खनकाने पर सर उठाया। अयूब, दिल को कुछ हुआ? मेरे नाम की मेहंदी लगा ली? वो इसके सामने आ खड़ा हुआ, सीने पर हाथ बांधे। उस रोज आप मुझे यहाँ इनके हवाले करके चले गए। फरीद बेचारे को मुफ्त की सुननी पड़ी होंगी। वो रोने लगी। नहीं, कुछ गलत होता तो इसे बातें सुननी पड़ती ना। भाई है वो तुम्हारा, मतलब आपने मुझे गलत नहीं समझा? तो फिर मुझे यहाँ क्यों छोड़ गए? आंसू निकल पड़े। ताकि मांगे कि सबा को वापस छोड़ जाऊं और अपनी सबा को अपना बनाकर हमेशा के लिए ले जाऊं। पहले तुम्हें यहाँ से चाचू लेकर गए थे, इनसे संभाला ना गया तो इनकी सबा वापस छोड़ गया मैं। अब सबा अयूब को लेकर जाऊंगा। कोई निकालने की हिम्मत नहीं करेगा, और अगर निकालेगा तो अयूब अपनी बीवी को खिला भी सकता है और रहने के लिए छत भी दे सकता है। सबा को लगा वो ख्वाब देख रही है। और मोहब्बत करता हूँ, इसलिए तो लेने आया हूँ। इसीलिए तो आफाक के यहाँ से रिश्ता आने पर यह सोचकर परेशान हो गया था कि कहीं कोई तुम्हारा नाम ना ले दे। तुम तैयार हो जाओ, निकाह है हमारा। मैं पहले अपने चांद को देखना चाहता हूँ कि सबा अपने कपड़ों में कितनी प्यारी लगती है। अपने चांद को देखकर ईद का चांद देखूंगा। वो करीब आकर खड़ा हुआ, इसके हाथ थामकर बहुत मोहब्बत से बोला, मैं अयूब सुलेमान तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करूंगा।
تم سے مرتے دم تک محبت کروں گا، تمہاری ہر خواہش پوری کرنے کے لیے خوب محنت کروں گا، تمہارے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ہر دکھ جھیلوں گا، کیونکہ محبت کرتا ہوں تم سے اور کرتا رہوں گا۔ وہ مہندی کی خوشبو کو سانسوں کے اندر اتار رہا تھا اور وہ اس کے اندر چھپی اتنی محترم محبت کی مشکور ہو رہی تھی۔ یتیم خانے سے تمہارے اصل امی ابو کا مکمل پتہ کیا ہے میں نے، پسند کی شادی کی تھی انہوں نے، تمہارے ابو کے گھر والے جگیردار تھے، دونوں کو جان کا خطرہ تھا، اسی لیے تمہیں تحفظ کے خیال سے یتیم خانے میں بطور امانت رکھوایا، مگر دونوں کو مار دیا گیا یہی یتیم خانے کے باہر۔ ان کے کفن و دفن کا انتظام بھی ویلفیئر والوں نے کیا تھا۔ چاچو سب جانتے تھے، اس کے باوجود ہوتے ہیں ایسے پتھر دل لوگ بھی، اور اگر ہمیں بھی مار دیا تو؟ اس نے نظریں اٹھائیں۔ مار ہی نہیں سکتے، چاچو کیا بھیجتے ہیں گھر، اور ابو تو اس گھر میں ریٹائرمنٹ کی زندگی جی رہے ہیں۔ سب کے اخراجات پورے کرنے والا ایوب سلیمان مر گیا تو عیاشیاں کیسے ہوں گی؟ وہ ہنسا۔ صبا نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ قاضی صاحب آ گئے اور گواہ بھی۔ فرید نے ہنکارا بھرا، وہ پیچھے ہو گئی، اسے دلہن بنایا گیا، نکاح ہوا۔ دارالامان کی ساری لڑکیوں کو ایوب نے زبردستی افطاری کروائی، گھر سے بار بار فون آ رہے تھے، نکاح کا سارا انتظام ہو چکا تھا، مگر دولہا غائب تھا۔ ادھر چاند نظر آیا، ادھر ایوب دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کہاں تھے؟ اتنی دیر لگا دی، انوشے کب سے تیار بیٹھی ہے؟ فرید، انوشے ہماری کزن ہے، مہمان بھی اور عزت بھی، یہاں عزت بے عزتی کا سوال ہے، تو اس کی واپسی کی ٹکٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہم وہ تو نہیں کر سکتے جو انہوں نے صبا کے ساتھ کیا، مگر ہمیں کیا پتا کہ انگلینڈ میں اس کا کردار۔ ایوب کی بات ادھوری رہ گئی، سب اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ آپ کہاں چلے گئے تھے ایوب بھائی، اور اب یہ سب کیا ہے؟ ہانیہ آگے بڑھی۔ بھائی گھر کی چھت دینے کا وعدہ کر کے چھت نہیں چھینیں گے، اور نہ ہی نام دینے کا وعدہ کر کے مکریں گے۔ صبا میری بہن ہے، اور اپنی بہن کی خوشی کے لیے میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ فرید دلہن کے برابر میں بیٹھ گیا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ صبا کی ماما اور تائی ایک ساتھ بولیں۔ اگر آپ انوشے کی شادی فرید سے کرنا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ لوگ واپسی کے ٹکٹ کروا لیں۔ یہ کیا بکواس ہے؟ چاچو دھاڑے۔ یہ سچ ہے چاچو، آپ اس بچی کو اپنا نام بنا کر لائے اور پھر ایک بار اسے لاوارث اور یتیم بنا کر چلے گئے۔ وہ جیسے بھی صحیح ہمارے گھر میں رہ رہی تھی، آپ لوگ آئے تو اس پر الزام بھی لگ گیا، اسے وہ گالی دے دی جس میں اس کا رتی بھر بھی قصور نہیں تھا۔ آپ نے اپنی لے پالک بچی بدنام اور ذلیل کر کے واپس بھجوا دی، اپنی بیوی کی زبان بند نہ کرا سکے، کیونکہ صبا آپ کی بیٹی انوشے کی خوشیوں کے راستے کا کانٹا تھی۔ خیر، آپ کی صبا کو میں چھوڑ آیا تھا دارالامان، مگر اپنی بیوی کو لے آیا ہوں میں آپ سب سے ملوانے۔ صبا، ایوب چاہیں تو اسے قبول کر لیں، ورنہ میرے پاس اسے دینے کو بہت کچھ ہے، نام بھی، دولت بھی اور چھت بھی۔ اس کا لہجہ بہت مضبوط تھا۔ 2 قدم پیچھے ہٹ کر اس نے دروازہ کھولا اور چادر میں سمٹی سمٹائی صبا کو اپنے ساتھ لگائے اندر لے آیا۔ یہ ہے میری صبا ایوب، جسے کوئی اب نکال نہیں سکتا، کیونکہ یہ میری بیوی ہے، اب کسی کی لے پالک بیٹی نہیں۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ جیتی رہو۔ تایا ابو نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ باقی سب بھی شرمندہ دکھائی دینے لگے۔ انوشے، تمہیں فرید کے ساتھ نکاح پر کوئی اعتراض ہے کیا؟ تائی نے انوشے کی طرف دیکھا۔ نہیں آنٹی، آپ کے بیٹے تو رشتہ نبھانا جانتے ہیں، ایک نے بھائی ہونے کا حق ادا کیا اور گھر کی خوشی کی خاطر مجھے اپنانے کو تیار ہو گیا، اور دوسرے نے اپنی محبت کو باعزت مقام دیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر فرید یہ سب کچھ صرف صبا کی خوشی کے لیے کر رہا ہے، شاید اس کی پسند اور مرضی کوئی اور ہو۔ بہت اچھی تربیت کی ہے آپ نے بیٹوں کی آنٹی، وہ سچے دل سے کہہ رہی تھی۔ انہوں نے فخر سے ایوب اور فرید کو دیکھا اور پھر شرمندہ شرمندہ سی صبا کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ اب تو تم میرے ایوب کی دلہن بن کر آئی ہو، بہو ہو میری، آؤ۔ انہوں نے بازو کھول دیے، وہ ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، میں 1 وومن مین ہوں، بیوی سے محبت کرنے والا، بالکل اپنی بھائی کی طرح، تو پھر واپسی کے ٹکٹ صرف چاچو چاچی کے کروانے ہیں۔ فرید شوخا ہوا۔ میری ایک شرط ہے۔ انوشے کی ماما کی دل کی اصل بات زبان پر آ گئی، جس کی وجہ سے وہ ایوب کی خواہش مند تھی۔ بھائی صاحب، آپ ایوب کی بجائے فرید کو بزنس میں چیئرمین بنائیں گے؟ وہ ہر صورت فرید اور انوشے کو صبا سے برتر دیکھنا چاہتی تھیں۔ منظور ہے، ایوب نے کھلے دل سے کہا۔ صبا اور تائی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ فکر مت کرو، تمہارا ایوب سچ میں چھپا رستم ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو میں ابو کے بزنس کی وجہ سے کامیاب بزنس مین ہوں؟ نہیں یار، میرا خود کا کام بھی ہے، امپورٹ اور ایکسپورٹ کا۔ میں بیوقوف نہیں ہوں کہ شراکت والے کام پر بھروسہ کر کے بیٹھا رہوں۔ ابا کے کام میں میرے علاوہ فرید، زہرا آپا اور ہانیہ بھی حصے دار ہیں۔
میرے خود کے بزنس کا میں اکلوتا مالک ہوں اور یہ لوگ نہیں جانتے کہ گھر کے آدھے اخراجات میں خود اپنی جیب سے پورا کرتا ہوں۔ تمہارا پلڑا یہاں بھی بھاری ہے، وہ سرگوشی کی انداز میں بولا۔ صبا مسکرا دی۔ انوشے اور فرید کا نکاح ہوا، مبارک سلامت کا شور مچا۔ فرید اپنے کمرے میں چلا گیا اور انوشے اپنے کمرے میں۔ رخصتی 1 سال کے بعد ہونا قرار پائی تاکہ انوشے کی بھی پڑھائی مکمل ہو جائے اور فرید بھی فیکٹری کی بھاگ دوڑ اچھی طرح سے سنبھال لے۔ سب نے صبا کے سر پر ہاتھ رکھا اور شرمندہ سے اپنے اپنے کمروں میں گھس گئے۔ چلیں، ایوب نے ہاتھ آگے کیا۔ کہاں؟ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ میرے کمرے میں، میرا مطلب ہے ہمارے کمرے میں، وہ سرگوشی کے انداز میں بولا۔ اس نے اپنا ہاتھ ایوب کے ہاتھ میں تھما دیا۔ نہ راہوں میں پھول بچھے تھے، نہ سیج سجی تھی اور نہ ہی شادیانے بجے تھے، پھر بھی وہ کسی ملکہ کی طرح ایوب سلیمان کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کھڑکی کے پار عید کا چاند مدھم ہو رہا تھا۔ اپنے چاند کو دیکھ کر اس چاند کو دیکھا تھا، قسم کھائی تھی پوری کرتی۔ اب عید ملو، اس نے دروازہ بند کر کے کہا۔ وہ انگوٹھا دکھا کر آگے بھاگ گئی۔ صبح نماز کے بعد عید ملیں گے، وہ خوشی سے ہنسی۔ باقی سب کو صبح ملیں گے، ہماری عید تو ابھی ہوئی ہے۔ اس نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا، وہ اس کے بازوؤں میں سما گئی۔ شوہر کی مضبوط باہیں کسی قلعے کی حصار کی طرح ہوتی ہیں۔ صبا نے زندگی میں پہلی مرتبہ اس تحفظ کو محسوس کر کے ایوب کی لمبی عمر کی دعا کی تھی۔ ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو ضرور لائک کیجئے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔